بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 22واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 15 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور نحوی ترکیب پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 15 ہے الغیبۃ اشد من الزنا۔ الغیبۃ اشد من الزنا۔ الغیبۃ غیبت کرنا، اشد زیادہ سخت ہے، من الزنا زنا کرنے سے۔ الغیبۃ غیبت کرنا، اشد زیادہ سخت ہے، من الزنا زنا کرنے سے۔ اب یہاں پر الغیبۃ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غاب یغیب غیبتاً باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے اور اس کا معنی ہے غیبت کرنا۔ اسی طرح اغتابہ، اغتابہ اس کا معنی بھی ہے غیبت کرنا۔ الغیبۃ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غاب یغیب غیبتاً باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے غیبت کرنا، اور اسی طرح اغتابہ کا معنی بھی ہے غیبت کرنا۔ اشد، شد یشد شدتاً باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے اور اس کا معنی ہے سخت ہونا۔ الزنا، زنا یزنی زنن و زناءً باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے اور اس کا معنی ہے زنا کرنا۔ آئیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے، اور وہ بات اس میں واقعتاً موجود ہو۔ اگر اس میں برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے، اور وہ بات اس میں واقعتاً موجود ہو۔ اگر اس میں برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث شریف میں غیبت کو زنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہے۔ مثلا ایک یہ کہ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس پر نادم ہوتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ اس حدیث شریف میں غیبت کو زنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہے۔ مثلا ایک یہ کہ زنا میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے اور توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والا غیبت کو معمولی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، توبہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ یا مطلب یہ کہ غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔
جس کی غیبت کی جائے جب تک وہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہو جب تک وہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا غیبت کرنے والوں کو۔ البتہ حدیث مبارکہ میں 3 اشخاص کی غیبت جائز قرار دیا گیا ہے شرائط کے ساتھ۔ اول ظالم بادشاہ، دوم متعدی بدعتی، اور سوم فاسق مجاہر۔ اور وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو ان کے ظلم اور فتنہ و فساد سے باخبر رکھا جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیت خالص ہو، نیز وہ اتنا با اثر ہو کہ اس کی غیبت سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ آئیے اب اس حدیث کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الغیبت مرفوع بضم لفظا مبتدا، اشد صیغہ اسم تبذیل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، من الزنا من جارہ، الزنا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم تبذیل کے ساتھ۔ اسم تبذیل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔